اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. What is next after suspension of parleys between USA and Iran? آج اس پہ بات کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا میرا پچھلا جو پروگرام تھا اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ بھی وہ اس کے کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اور اس میں رکاوٹ کہاں آ سکتی ہے اور کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا تقریباً ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا ہے. اور جو مذاکرات ہیں جس کے لیے پاکستان نے بڑی ایفرٹ کی اور انتھک کوشش کی، میں بلا شبہ اس کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے خصوصی طور پہ میاں شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، اور ساتھ ساتھ اگر اسحاق ڈار صاحب کا نام نہ لیا جائے تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ہمارے جو فارن منسٹر بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کی ایفرٹس جو ہیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ 12 بری ثابت ہوئی کہ انہوں نے فری کین کو اکٹھا بٹھا دیا، آمنے سامنے بٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد بات چیت چلی اور بہت سارے نکات کے اوپر ایگری بھی کر گئے. یعنی یہ نہیں کہ پروگرس نہیں ہوئی، پروگرس ہوئی، لیکن بڑا کمپلیکس ایشوز ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں، دونوں پارٹیز کے آبجیکٹیوز کیا ہے. اب ایران کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ایران جو ہے اس کو مین چیز ہے کہ اس کو سروائیو کرنے دیا جائے موجودہ رژیم کے ساتھ، اور اس کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں بہت ساری، وہ پابندیاں اٹھا لی جائے. اور پھر یہ جو جنگ کا خطرہ آئے دن رہتا ہے، کبھی اسرائیل کی طرف سے کبھی کسی اور طرف سے، تو وہ اس کی کوئی گارنٹی، اسٹرانگ گارنٹی ملے کسی بڑی طاقت کے ذریعے سے، چاہے وہ چائنا ہو یا رشیا ہو، اس طرح کے ملکوں سے ہو. تو اس کے اوپر آ کے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے. اب رہا سوال کہ یو ایس اے جو ہے ان کا کیا، اس کے اوپر میں نے پہلے بتا دیا ہوا ہے کہ بھئی اصل میں جو اسرائیل کا ایشو ہے اس کو یو ایس اے آگے ٹو کر رہا ہے. اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے دو ہی میں نے بتایا، کہ ایک تو یہ کہ ایران جو ہے موجودہ سیٹ اپ کے دوران، یعنی موجودہ رجیم کے ساتھ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اسرائیل کو، کیونکہ وہ جو ہے سپورٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ اور اس طرح کی جو تنظیم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس کو اسرائیل کو ڈائریکٹ جو اس کے عزائم ہیں، جو یقیناً گریٹر اسرائیل کے عزائم ہے نا، اس کے گریٹر اسرائیل چاہتا ہے بنانا، تو اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایران آ رہا ہے، جو کہ اس کو اپوز کرتا ہے اور پریکٹیکلی اپوز کرتا ہے. پھر اگر ایران نیوکلیر پاور بن جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کو ٹچ بھی کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ نیوکلیر پاور جو ہوتی ہے اس کے پاس چونکہ ایک ایسا بولگ ہتھیار ہے کہ جس کو وہ کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے نیوکلیر ہتھیار بنانے اگر ایران بنا لیتا ہے، اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو ایک پکی پروٹیکشن مل جائے گی. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو پھر نیوکلیر وار چل پڑے گی نا. اب ٹھیک ہے، بے شک دوسرا ملک بھی مارے اس کے اوپر، نیوکلیر اٹیک کرے، لیکن جواب میں وہ بھی تو کر سکتا ہے نا. تو اس کی تباہی تو بہت زیادہ ہے. کہ اس لیے اسرائیل نہیں چاہتا کہ جو ایران ہے اس کی کیپیبلٹی جو ہے، ایون امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہو، کیونکہ نیوکلیر کیپیبلٹی کا حاصل کر لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اب ایران جو ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا موجودہ صورتحال میں. تو آبجیکٹیو ہے کہ اس موجودہ رجیم کو ختم کرنا، اور وہاں پہ ایسی کوئی رجیم آ جائے جو ایکسیپٹیبل ہو اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور وہ ظاہر بات ہے وہ فلیکسیبل ہوگی اور پرو امریکہ اور پرو اسرائیل ہوگی. تو اس کو پھر اپنے جو اسرائیل جو ہے اس کے رستے میں وہ ایک رکاوٹ نہیں بنے گی. جیسے آپ نے دیکھا کہ حکومتیں قائم ہوئی ہیں، عراق کے اندر قائم ہوئی ہیں، لیبیا کے اندر قائم ہوئی ہیں، شام کے اندر قائم ہوئی ہیں. تو اس طرح مختلف ممالک کے اندر جہاں جہاں یہ اس طرح کی ایفرٹ کی گئی. اچھا، لیکن وہاں پہ یہ ہوا کہ عوام کو اٹھا لیا گیا تھا نا، عوام رجیم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. لیکن ایران میں ذرا ان لائک ایسا ہوا کہ ایران کے اندر جو عوام ہیں وہ مزید کٹھے ہو گئے، مزید اتحاد ان کے اندر آ گیا، تو وہ رجیم کے ساتھ لگ گئے، حکومت کے ساتھ لگ گیا. تو وہاں پہ یہ ابھی تک نہیں ہو سکا، یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اب تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا اور وہاں پہ نئی گورنمنٹ بن جاتی. تو وہ نہیں ہو سکا. تو اب ایجنڈا میں نے بتایا کہ وہی ہے کہ رجیم چینج پلس جو ایران ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہ رہے جتنا بھی ہے، کہ اس سے کوئی تھریٹ ہو یا اس سے جواب آنے کی، اسٹرانگ جواب آنے کی امید ہو. تو وہ چونکہ اس کے اوپر بات نہیں بنی
اور اس لیے پھر ظاہر بات ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ یو ایس اے ہے وہ پھر چلے گا واپس. اور چونکہ میں نے بتایا کہ یہ نیوکلیر کو بالکل وہ کیپ کرنا چاہ رہے تھے، تو ویئرز کہ ایران اس کے اوپر راضی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آبنا ہرمس جو ہے، جو وہاں پہ جو اجارہ داری ہے ایران کی، چونکہ اس کا کنٹرول ہے اس کے اوپر، اس کنٹرول کو بھی ختم کرنا ہے، تاکہ وہ جو تجارت ہے، جو اس کے تھرو بڑی تجارت ہوتی ہے کافی سارے ملکوں کی، تو وہ اس کو کوئی وہ نہ ہو، تھریٹ نہ ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب کیا ہو سکتا ہے آگے؟ ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا. ان مذاکرات میں یہ ضرور ہوا کہ ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھے اور اپنے اپنے نکات جو ہیں، جو نکات آ چکے ہیں، ظاہر بات ہے وہی نکات رہیں گے، وہ ایک آدھ ایڈ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں کوئی لیٹر سچویشن کو ایسی ڈیولپ ہو جائے، ادروائز یہی نکات رہیں گے نا. اب اس میں بہت سارے نکات کے اوپر آلموسٹ وہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی اور ہو چکی ہے، سوائے یہ ایک آبنا ہرمز کے اوپر، اور دوسرا نیوکلیر جو پروگرام ہے ایران کا اس کے اوپر. اب اس کے اوپر جو درمیان میں کوئی سچویشن بنتی ہے تو پھر تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ فردر جو نیگوشیشن ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگین میں وہی کہوں گا کہ آبجیکٹیوز جو ہیں نا، وہ اسرائیل کے آبجیکٹیوز خاص طور پہ، وہ جب تک اچیو نہیں ہوتے امن نہیں ہو سکتا اس جگہ پہ، اور ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑی ہرڈل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ گلف سٹیٹس بھی کافی پریشان ہے، کیونکہ اس کا نقصان گلف سٹیٹس کو بھی ہو رہا ہے، ان کے بزنس متاثر ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایران جو ہے انہوں نے میزائل کے حملے بھی کیے ہیں، ڈرونز حملے بھی کیے ہیں، تو گلف سٹیٹ جو ہے وہ بھی اپسیٹ ہے اس کے اوپر. تو یہ سارا خطہ ہی جو ہے وہ اپسیٹ ہے. اب اسرائیل جو ہے اس کو گلف سٹیٹس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہی ٹارگٹ ہے اس کے، اسرائیل کے. تو اب امریکہ جو ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، وہ ایکچولی یہ ہوا کہ وہ یوز ہو گئے اسرائیل کے ہاتھوں. تو اب یہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے نکلنا ہوگا. اب وہ کیسے نکلتے ہیں؟ ابھی موقع تھا، بڑا اچھا موقع تھا کہ اس میں تھوڑا بہت اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ کر لیتے، اور باقی کو ایک آدھ جو شک رہ گئی تھی جس پہ اختلاف ہو رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں جب فردر اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن ٹو ڈس ایکسٹینٹ ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے دونوں پارٹیز کی بیٹھ کے، اور اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ جن پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں جی کہ نیکسٹ جو ہمارے نیگوشیشن ہوں گے اس کی بے شک کوئی ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پھر دوبارہ ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پازیٹیو اس کی وہ آتی، جو ویو ہے اس کی پازیٹیو ہوتی، اور لوگ بھی سمجھتے کہ چلے کچھ نہ کچھ اچیو ہو گیا. اب درمیان میں چونکہ ختم ہو گیا ہے اور سسپینڈ ہو گئے، میں اس کو ختم نہیں کہتا، سسپینڈ ہو گیا ہے جو پارلیز، تو اس میں ایک تھوڑا سا ایشو آ گیا. اس پہ اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہر چیز جو ری ڈو کرنی پڑے گی نیکسٹ اگر مذاکرات ہوتے، جو ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ ہوں گے. لیکن مین چیز میں وہی پھر کہوں گا کہ ان کی کامیابی جو ہے اس کا دار و مدار یہی ہے کہ اگر اسرائیل کے آبجیکٹیوز پورے، اور آبجیکٹیو پورے ہوتے نظر نہیں آتے جب تک یہ موجودہ رجیم ایران کے اندر قائم ہے. اب یہ جو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، اب ہم ایک کہتے ہیں گیو پاس، تو یہ پاس بھی دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ چلو تھوڑا گیپ ڈالتے ہیں، باتیں پتہ چل گئی، ڈائریکٹ ملاقات ہو گئی، ان کی جو کیا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کتنے ڈٹے ہوئے ہیں ایران والے، تو وہ سمجھ آ گیا. تو اس کے بعد مزید ایک پاس دے دیتے ہیں، اس کے اوپر مزید سوچتے ہیں اور نئے انداز لے کے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری پارٹی کو سم ٹائم گیپ ڈال کے اور یہ امپریشن دے کے کہ جناب جو مذاکرات ہیں وہ تو ناکام ہو گئے ہیں، تو اب پھر جنگ ہی ہوگی، پھر وہ ایکسٹریم جنگ ہوگی، جس میں انہوں نے کہا بھی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے منسوب بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ سویلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایران کی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کیا اشارہ ہے اس کی طرف. تو یہ ایک تھریٹ پیدا کرنا تاکہ جو ہے ایران کی عوام جو ہیں وہ پریشان ہو جائے اور وہ اپنے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں یا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا پھر ایران کی موجودہ جو رجیم ہے وہی اس کے اوپر ری تھنک کرے اور تھوڑا ڈر جائے کہ بھئی یہ زیادہ تباہی نہ ہو جائے، تو وہ پھر اپنی کچھ شرطیں یا اپنے جو ٹرمز ہیں ان کی یا ڈیمانڈز ہیں ان کو تھوڑا اور نرم کر لیں، اور اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈز اینڈ ٹرمز آف یو ایس اے وہ اس کے لیول پہ لے آئیں اور پھر کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. تو مین جو میں جو سمجھ سکا ابھی تک وہ یہ ہے.
بٹ لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، پھر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم سارے اولاد کس کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی اوپر جا کے کہیں نہ کہیں جا کے وہ کٹھے بھائی ہوں گے ہمارے بڑے جو ہے نا. تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے انسان ہی ہیں جی. مذہب اپنا اپنا ہے، آزادی ہر ایک کی بندے کی سوچ ہے، وہ جس کو چاہے اپنا لے. تو اس کی بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا دشمن نہیں بننا چاہیے، اور اس میں رواداری جو ہے، انسانی رواداری، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے ساری پارٹیز کو. نسل انسانی جو ہے اس کی بقا کے لیے، اس کے پروٹیکشن کے لیے، اس کو فیسیلیٹیشن کے لیے سوچنا چاہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.